محترم حضرات، بہن کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہو. ہمارے معاشرے میں بہنیں ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کسی کو بہنوں سے. بہنیں چاہے 2 ہوں 4 ہوں، ان میں بھائی کے لیے صرف محبت ہی نہیں ہوتی، کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. بالخصوص بڑی بہنیں، جو بھائیوں میں بڑی بہن ہوتی ہے نا، وہ ایک مثل مشہور ہے، ماں کا انتقال ہو جائے تو بڑی بہن ماں کے سمان، ماں کے جیسے کردار ادا کرتی ہے. اگر بھائی چھوٹے ہیں، بڑی بہن جو ہوتی ہیں وہ ایسا کردار ادا کرتی ہیں اپنے بھائی کی زندگی میں، ان کو کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، پالتی ہیں، پوستی ہیں. اگر ماں باپ نہیں ہے تو بڑی بہن اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کی طرح، اگر شادی ہو گئی تو اس طرح سے پالتی اور پوستی ہے. بڑی بہن کا کردار بھائی کے لیے بڑا نرالا ہوتا ہے، بڑا ہی بہترین ہوتا ہے، اور جس طرح سے وہ کوشش کرتی ہے کہ میرا بھائی کسی طرح کی کوئی تکلیف اسے نہ ہو. بڑی بہن ہمیشہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اپنے سے اونچا اور بلند مقام پہ دیکھنا چاہتی ہے. بعض دفعہ یہ بڑی بہنیں اپنے بھائیوں کے مستقبل کو بنانے اور ان کے مستقبل میں کو سنوارنے کا بہترین اور مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بھائی لاچار مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس کاروبار کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی بڑی بہن کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، بہنا مجھے کچھ پیسے دے دو، میں کاروبار کر لوں. بڑی بہن بغیر کسی تردد اور بغیر کسی جو ہے شک و شبہ کے اپنے بھائی کی زبان کی لاج رکھ کے پیسے دیتی ہے، اپنے بھائی کو کاروبار پہ کھڑا کرتی ہے اور اپنے بھائی کو ایک اونچا مقام پر دیکھنا چاہتی ہے اور دیکھ کر خوش بھی ہوتی ہے. یہ بڑی بہن کا کردار ہے. اور واقعی میں یہ بڑی بہنیں جب اس کردار کو ادا کرتی ہیں، بعد میں یہ صلہ کیسے دیتی ہیں معلوم ہے؟ اپنے حسن سلوک کا. بھائی بھی بڑی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ صلہ کیسے دیتی ہیں بڑی بہنیں؟ اگر بھائی نے ان سے محبت کی، ضرورت کو پوری کیا بعد بڑے ہونے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم، یعنی یہ بڑی بہنیں جو ہے بعد میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں. اور تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کے معاشرے میں ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں کہ بڑی بہنوں نے کردار اچھا ادا کیا، بڑی بہنوں نے ضرورتوں کے تحت مدد کی، بڑی بہن نے بہت کچھ کیا. لیکن تاریخ میں ایک ایسا واقعہ گزرا جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اور واقعہ بڑا ہی پیارا ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے. صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو احادیث کے کتب احادیث میں سب سے اونچی کتاب مانی جاتی ہے، اور اس کتاب کی شرح فتح الباری اس دنیا کے اندر سب سے جامع صحیح بخاری کی اگر کسی نے شرح لکھی ہے تو فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کو لکھنے کے بعد حافظ ابن حجر نے اس کے بعد کئی ساری شرح لکھی گئی، لیکن اس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 8ویں 9ویں صدی کے محدث ہیں، اور ان کی وفات 852 ہجری میں ہوئی. ان کی وفات کے وقت 50,000 سے زیادہ لوگ جنازے میں موجود تھے. بتایا جاتا کہ اس سے زیادہ لوگ کبھی کسی کے جنازے میں نہیں دیکھے گئے. محدث سے ہمیں انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کئی ساری کتابیں لکھ کے دی. ان کا کہنا ہے کہ بچپن میں ان کے امی ابو کا انتقال ہو گیا. بچپن میں ان کے امی اور ابو کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی ایک بہن تھی جو 3 سال بڑی تھی، حافظ ابن حجر سے 3 سال بڑی تھی. اس بہن کے بارے میں حافظ حجر کہتے ہیں کانت بی برہ رفیقتن محسنتن، یہ میری بڑی نیک بہن تھی، بڑی نیک بہن تھی، اور میری رفیق یعنی دوستوں کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی. مجھے انہوں نے پالا پوسا. محسنتن، میری اس بڑی بہن کا احسان میرے اوپر ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گا. میرے ساتھ انہوں نے جو احسان کیا ہے میں کبھی زندگی اسے بھول نہیں سکتا. میری بڑی بہن رفیقتن محسنتن، بڑی ہی رفیقہ تھی، بڑی ہی احسان مند تھی. ہمیشہ مجھے بچپن سے سہارا دیا،
بڑا کیا. میرے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے. کہتے ہیں کانت کاتبتن قاریتن کاتبتن, یہ پڑھنے والی میری بہن بہت تھی اور لکھنے والی میری بہن بہت تھی. ان بڑی بہن سے انہوں نے لکھنا اور پڑھنا سیکھا. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے, جو محدثین کے صف میں شامل ہوئے ہیں, صحیح بخاری کی جو اتنی عمدہ شرح لکھی ہے, اللہ کی قسم اپنی تاریخی الفاظ میں کہتے ہیں ہیا امی بعد امی, میری ماں کے بعد دوسری ماں تھی میری بڑی بہن. یہ ان کے الفاظ ہیں, ہیا امی بعد امی, یہ میری بڑی بہن میری ماں کے بعد دوسری ماں تھی. لہذا یہ تاریخی الفاظ حافظ حجر نے ان کی اپنی بہن کے بارے میں کہا ہے. کتنی بڑی بات ہے, ایک بہن نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی. اس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے میں, ان کے مقام تک پہنچانے میں اپنی زندگی میں کیا قربانیاں دی ہوں گی انہوں نے. ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. 3 سال بڑی بہن نے اپنے بھائی کو سنبھالا, خود بھی سنبھالا, اور اپنی زندگی میں بھائی کو بنانے میں ایسا مرکزی کردار ادا کیا کہ امت محمدیہ کو حافظ ابن حجر اسقلانی کی شکل میں بہت بھی دے دیا. اتنی بڑی قربانی کسی بہن کی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں.